نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اسلام میں حسن نیت کی اہمیت پر گفتگو کریں گے کہ کسی بھی عمل کے لیے نیت کی اہمیت کتنی اہم ہے، یعنی جب تک انسان کا نیت درست نہ ہو اس کا عمل درست نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہاں پہ ارادے سے مراد نیت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں ان کو کبھی بھی بگانا نہیں چاہیے، ان کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی وہ اعمال درست ہوتے ہیں جس میں نیت درست ہو، وہ اعمال درست نہیں ہوتے جن میں نیت درست نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اکثر شہداء امتی اصحاب الفراش، میری امت کے اکثر شہداء وہ لوگ ہیں جو صاحب فراش ہیں، یعنی وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے بستروں پہ مرتے ہیں، لیکن ان کا نام شہداء میں لکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی نیت درست ہوتی ہے، اگرچہ عملی طور پر وہ میدان میں نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ میدان جہاد میں تو ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت کا صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو ان کی شہادت کا مقام قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے تو وہ جتنا عظیم کام کر رہے ہیں اس پر انہیں اجر و ثواب اس حساب سے نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات، یعنی قیامت کے دن بندہ اس حالت میں اٹھا جائے گا جس پر وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا، یعنی وہ جو کام کر رہا تھا اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا۔ اگر اس کی نیت اور ارادہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ اس بدنیتی کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جزا و سزا اس کے نیت پر مرتب ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی صورت اور اس کے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے دل اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ وہ صورت کے اعتبار سے کس طرح ہے، مال اس کے پاس کتنا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ارادے کیا ہیں، کیونکہ نیت کا جو مرکز ہے وہ دل ہوتا ہے، تو اس کے دل کے ارادے اور نیت کیا ہے عمل کے اعتبار سے، کہ وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے دل کے ارادے اور نیت کیا ہے، یہ رب دیکھتا ہے، اور اس کے اعمال کیا ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان پر رب کی نظر ہوتی ہے۔ تو قبولیت کا دار و مدار اس کی نیت کی درستگی اور عمل کی اچھائی پر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہ ایک صاحب مال اور صاحب علم ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، نیت اس کی ٹھیک ہوتی ہے، اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن اس کی ارادہ اور نیت یہ ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس علم ہوتا، کاش میرے پاس مال ہوتا، میں اللہ کے رضا میں انہیں صرف کرتا، تو اس کو اس ارادے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال ہے، علم نہیں، لیکن مال کو وہ فضول خرچ کرتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا، میں اس کی طرف فضول خرچ کرتا، اس کی طرح اسراف کرتا، اس کی طرف میں بھی ناجائز کاموں میں اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کرتا۔ تو اس اعتبار سے جو پہلے 2 شخص ہیں ان کی نیت کی درستگی کی وجہ سے انہیں ثواب اجر زیادہ ملے گا، اور باقی جو 2 شخص ہیں ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے، خراب نیت کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ نیت کا اتنا اہم رول ہوتا ہے انسان کے کردار میں اور انسان کے عمل میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو فرشتے اس عمل کو اعزاز کے ساتھ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو رد فرماتے ہیں۔ تو فرشتے اس پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ عمل تو بڑا اچھا تھا، کیا بات ہوئی کہ یہ عمل رد ہوا، قبول نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ بدنیتی کی وجہ سے، خراب نیت کی وجہ سے بہت بڑا عمل بھی ناکارہ اور بیکار ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چھوٹا عمل بڑے نیت کی وجہ سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بڑا عمل بدنیتی کی وجہ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے
عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا اور اسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت درست نیت کے اوپر ہوتی ہے، کہ آپ جو بھی کام کریں تو اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نصرت فرماتے ہیں۔ جہاں نیت ٹھیک نہیں ہوگی، کام کتنا بڑا ہو لیکن اللہ کی مدد نصرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں، تو انسان اس موقع پر اس حالت میں بلائی پر رہتا ہے جب تک کہ اس کی نیت ٹھیک رہے گی۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں عمل سے پہلے نیت کے لیے باقاعدہ تربیت حاصل کی جاتی تھی، جس طرح کسی بھی اچھے عمل کے لیے تربیت حاصل کی جاتی ہے، لیکن آج لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نیت کی درستگی کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری نیت اس میں کیا ہے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نیت کی درستگی پر بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ کوئی مسجد کے سامنے اگر کوئی کھیل ٹھوکے اور اس کی نیت یہ ہو کہ کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، اپنی سواری گدھا ہے یا گھوڑا ہے اسے باندھے گا، تو اس نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اسی کیل کو یہاں سے نکال کے لے جائے گا اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ کہیں کوئی نمازی اس میں آ کر ٹکرا نہ جائے اور گر نہ جائے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عمل مختلف ہے، ایک کھیل لگا رہا ہے، دوسرا اکھاڑ رہا ہے، لیکن نیت کی درستگی کی وجہ سے دونوں کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک کھیل لگاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اس میں ٹھکرا کے گر جائے، یا کوئی اس لیے اسی کھیل کو اتارتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اپنی سواری گدھا گھوڑا باندھ نہ سکے، تو اس میں عمل وہی ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے دونوں کو یہاں گناہ ملے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ خلیفہ غلام محمد دین پوری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید ان کے پاس آئے شہر میں، تو مرید سے دریافت فرمایا کہ آپ کس طرح آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو اپنے ملازمت کے سلسلے میں آیا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں جمعے کی نماز بھی پڑھ لوں، جمعے کی نماز پڑھ لی اور آپ کے پاس آیا۔ تو حضرت نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ آپ یہ بتائیں کہ میں جمعہ پڑھنے آیا تھا تو سوچا ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتا چلا جاؤں۔ تو اس طرح بزرگان دین لوگوں کی نیت کی درستگی کے لیے اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ روشندان گھر میں کتنی ضروری ہے سب جانتے ہیں روشنی کے لیے، لیکن اگر کوئی لگاتے وقت یہ نیت کرے کہ میں یہاں سے اذان کی آواز سنوں گا، روشنی تو ویسے بھی اسے ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ اذان کی آواز سننے کی نیت کی وجہ سے اسے اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں وقت کی پابندی کر سکوں اور مجھے صفائی ستھرائی حاصل ہو سکے۔ تو ظاہر ہے بنیادی طور پر نماز عبادت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی نیت صفائی اور وقت کی پابندی کا ہو تو وہ اس کو اجر و ثواب عبادت کا نہیں ملے گا۔ اس کی نیت اجر و ثواب عبادت کی ہو لیکن ضمناً اسے صفائی اور وقت کی پابندی کا بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ بنیادی طور پر ایک عبادت ہے، نیت اس کی عبادت ہو تو ضمناً اسے وہ خوبیاں بھی عطا ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو عطا کرتے ہیں کہ انسان سخی کہلاتا ہے اور انسان فیاض، اور اس میں جو باطنی بیماریاں ہیں، بخل ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں زکوٰۃ اس لیے دیتا ہوں کہ سرکار یا عوام کے ساتھ ایک معاشی معاونت ہو، لیکن اگر اس کی نیت عبادت کی ہو تو ساتھ ساتھ یہ تمام جو اچھائیاں ہیں، تمام جو خوبیاں ہیں، تمام جو فوائد ہیں اسے ضمناً حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پر نیت کو درست کرنا چاہیے۔ مثلاً حج ایک عبادت ہے، اگر انسان کی نیت حج کو بطور عبادت ادا کرنے کا ہو، لیکن ضمناً وہاں پہ ایک عالمی کانفرنس کا شکل اختیار ہوتا ہے، وہاں پہ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے معاملات سلجھانے کے لیے مواقع ملتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تہذیب، ثقافت اور عادات و اطوار اور معاملات و حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے انسان کو موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر شروع میں نیت اس بات کی ہو کہ میں عالمی سطح پر لوگوں سے ملاقات یا ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے جاؤں گا، تو اس وقت وہ عبادت کی نیت حاصل نہیں ہوتی ہے جو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بنیادی طور پر حج کے لیے نیت عبادت کی ہو کہ ایک رب کے فریضہ ہے اسے میں ادا کروں گا، تو ضمناً اسے یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ غرض جو بھی عبادت ہو، جو بھی عمل ہو،
اس میں بنیادی کردار نیت کا ہوتا ہے۔ ایک مجتہد اگر ایک مسئلے کا استنباط کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی نیت درست ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک نیت کی درستگی کی اور دوسرا اس مسئلے کا جو صحیح نکلنا ہے اور صحیح معنوں میں لوگوں کو سمجھانا ہے اس کے لیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد اجتہاد میں خطا کر جاتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، وہ ثواب نیت کی درستگی کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ مجتہد پھر بھی محروم نہیں ہوتا، 2 ثواب کے بجائے ایک تو اسے لازمی ملتا ہے۔ اس لیے شاعر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کی درستگی سے پہلے اپنی نیتوں کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔